باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أعظكم بواحدة ان تقوموا للہ مثنی و فرادا صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ لیجیے. وعجل فرجہم. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے زمانے کے امام کی حفظ و سلامتی، حضرت کے ظہور میں تعجیل و تمام دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے مل کے بلندتر صلوات پڑھیں. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شاکر دربارگاہ الہی کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مجلس اعزا و فرش اعزا کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال تمام مومنین کی حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ میں روا فرمائے. وہ دل جو مضطرب ہیں، پریشان ہیں، خداوند متعال ہر پریشان دل کو اطمینان عطا فرمائے. ان ایام میں ہم سب کو معرفت سید الشہداء کے ساتھ، معرفت راہ کربلا و عاشورہ کے ساتھ اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد و شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے. آپ خداوند متعال سے تمام مظلوموں کے لیے فتح و نصرت طلب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجئے. محمد صلی علی محمد وعجل فرجہ. عنوان گفتگو فرش اعزا معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں. یہ مجالس کہ جنہیں ہم منعقد کرتے ہیں اور جن مجالس میں شرکت کو اپنے لیے شرف جانتے ہیں، یہ شرف سمجھنا، یہ سعادت جاننا یہ بقلم خود نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ اس طرح کی مجلسیں منعقد ہوں. جب اس طرح کی مجالس منعقد ہوتی ہیں تو پھر فرشتے اہل مجلس کو گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. مجلس کے شرکاء کے اگر کوئی مرحوم ہو جائے ان میں سے تو اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. اگر کوئی علیل ہو جائے تو ان کی عیادت کرتے ہیں. یہ اس مجلس میں بیٹھنے کا اجر ہے. اب غور کیجئے، اگر اجر یہ ہے تو پھر ان کا نتیجہ کس قدر عالی ہوگا. دیکھیں نا، ایک تو ثواب ہے جو خداوند متعال عطا کر دیتا ہے، اور ایک شے کا اثر ہے. جب بھی آپ ثواب زیادہ دیکھیں تو فقط ثواب پہ رک نہیں جائیں، بلکہ فوراً یہ سوچیں جس کا خدا اجر اتنا دے رہا ہے اس کا اثر کتنا ہوگا. ایسا اثر ہے کہ نسلیں بابرکت بنا دیتا ہے انسان. یقین جان لیجیے، بالکل ایسا ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اس پہ بالکل شک نہ کریں کہ حقیقت یہ ہے. آپ جب اس فرش پہ بیٹھ کے ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں نا کہ جن کا مقام عرشی ہے، تو یہ صرف ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ خود کے لیے بھی رستہ معین کر رہے ہیں. ہم راہ ڈھونڈنے آئے ہیں یہاں. جب ہم یہاں راہ ڈھونڈیں گے تو وہی راہ ملے گی جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے.
صراط، اس راہ کا نام صراط مستقیم تو سب کو پتا ہے، لیکن یہ راہ ہے کون؟ خود نبی اکرم کی محفل میں آؤ، نبی بتائیں گے میرا بھائی علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے۔ اور اس خاندان میں تنہا ایک علی تھوڑی ہے، یہاں تو اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، نعرہ حیدری۔ یہاں تو فرد فرد علی ہے، یہاں تو فرد فرد بلند ہے، یہاں سب وہ ہیں جن میں سے کسی کا تعلق بھی پستی سے نہیں ہے، سب کا تعلق بلندی سے ہے۔ اور یہ تمام ہستیاں نجات کی کشتیاں ہیں۔ یہ روایت کا مضمون ہے کہ ہم تمام کی تمام کشتی نجات ہیں، مگر ہم تمام میں سب سے زیادہ وسیع، اوسعھا و اسرعھا، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، مگر ہم میں سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ سریع، یعنی سب سے زیادہ تیز سفینے کا نام حسین ابن علی ہے۔ کمالات و جمالات کی بلندیوں پر محو پرواز سرکار امام حسین علیہ السلام و صحاب امام حسین علیہ السلام کی مقدس ذات پر بلند تر صلوات۔ صلی اللہ عجل۔ بس حسین ابن علی سے تمسک۔ اب سفینہ، جب بھی سفینہ سواری کی باری آتی ہے فوراً سفر کا انتظار کریں۔ سفینہ حسین کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا ہے فقط، بلکہ سفینہ حسین میں سوار ہونا ہے، اور جب سوار ہونا ہے تو ایک سفر کرنا ہے، اور سفر وہی کر سکتے ہیں جو خود کو سفر کے لیے تیار کریں، چونکہ یہاں سفر جسمانی نہیں ہوگا، یہاں سفر قلبی اور روحانی ہوگا۔ یہاں ایک معنوی سفر ہے جو مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے، یہاں ہمیں اپنی روحوں کو بلند کرنا، وہ غذا روح کو فراہم کرنی ہے جو فرش عزائے حسین ابن علی سے مجھے اور آپ کو ملے گی۔ گفتگو کل اس مقام پر آ کر رک گئی تھی کہ آئمہ فرماتے ہیں ان مجلسوں کو منعقد کرو اور ہمارے امر کو زندہ کرو۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امر، آئمہ کا امر، امر امامت ہے۔ امامت کا مطلب معاشرے کی رہبری، قیادت اور سربراہی ہے۔ امام معنویت کا بھی امام ہے، اور جنہیں آپ دنیاوی امور کہتے ہیں ان تمام کا امام بھی وہی امام ہے جسے خدا نے امامت عطا کی ہے۔ یہ ظالم طاقتوں نے، یہ بنو امیہ نے اور بنو امیہ جیسوں نے یہ عام کر دیا کہ علی معنویت کا امام ہے، چونکہ علی کو صرف معنویت کا امام مانو اور ہمیں دنیا کا امام مانو۔ بھئی ہم معنویت نہیں چھیڑتے، دنیا ہم سے پوچھو، اور جب نماز کا مسئلہ آئے تو علی علیہ السلام سے پوچھ لو۔ نہ، خدا نے جس علی کو امام بنایا اسے دنیا اور آخرت کی امامت عطا فرمائی ہے۔ میرا اور آپ کا اختیار ہے کہ ہم اس امامت کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، علی کے اختیار کو قبول کریں گے یا۔ تعجب ہو رہا ہے تھوڑا سا اس بات کو سن کے کہ بھئی ہمارا کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ بھئی انسان کو خدا نے پیدا ہی مختار کیا ہے، تبھی تو جنت اور جہنم بنائی ہے نا۔ اگر قیدی بنایا ہوتا تو پھر جنت و جہنم کے پھر دو رستے کیسے؟ پھر تو ایک رستہ ہونا چاہیے تھا۔ خدا کا ارادہ یہی ہے کہ علی سب کا امام ہو، لیکن علی امام بنے گا تب جب بندے بھی ارادہ کر لیں گے کہ علی امام ہو۔ اور وہ اب پھر آپ تعجب میں پڑیں گے کہ یہ کیسا؟ بھائی بندے ارادہ کریں گے تو امام ہو، جو ارادہ نہیں کریں گے کیا علی ان پہ حق امامت نہیں رکھتے؟ بھائی حقیقت ہے خدا نے جسے امام بنایا وہ اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے امام ہے۔ میں تشریحاً عرض کر رہا ہوں کہ بھئی جو قوانین دنیا میں زندگی گزارنے کے ہیں، جو اصول دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کس کی اتباع کرو گے، کس کو امام بناؤ گے؟ وہ امام نہیں ہوگا جس کو زبان سے امام کہو گے، وہ امام ہوگا جس کے اصول زندگی پہ زندگی گزر رہی ہوگی۔ اس لیے انسان کو اختیار ہے، اور یہ اختیار دونوں طرف ہے۔ دیکھیے امر ہے نا، امر معروف بھی ہوتا ہے، امر منکر بھی ہوتا ہے۔
معروف امر رحمان کا ہوتا ہے، منکر امر شیطان کا ہوتا ہے۔ بس رستے بھی دو ہیں، ایک رحمان کی راہ ہے، ایک شیطان کی راہ ہے۔ رحمان کی راہ پہ چلو گے علی امام ہے، شیطان کی راہ پہ چلو گے کوئی اور امام ہے۔ جس راہ کو انتخاب کرو گے اس راہ کا امام خدا نے بنایا ہوا ہے، وہ امام تمہیں آخر تک لے جائے گا۔ علی کے ساتھ چلو گے تو قیامت کے دن اس پرچم کے نیچے ہوگے جو علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور علی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ شیطان کی راہ پہ چلو گے تو جہنم منتظر ہے، جہنم کا عذاب منتظر ہے، خدا کی ناراضگی منتظر ہے۔ بس آغیان محترم، علی امام ہے، امام زمانہ تشریف لائیں گے، امامت فرمائیں گے۔ معنوی امام بھی امام زمانہ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی اور قوانین یہ بھی امام کی چونکہ دین انسان کی پوری زندگی دین کے تحت ہے، دین سے باہر زندگی نہیں ہے حضور۔ دین کی تعریف سنیے، دین دنیا میں زندگی گزارنے کے قانون کو کہتے ہیں۔ بس اب دنیا میں اب جتنے میری ضروریات ہیں، جتنی ضروریات ہیں، وہ سب کی سب دین پابند ہے کہ ان کو پورا کرے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک، یہ تمام ضروریات دین پوری کرے۔ ترقی آج چونکہ دین کا دائرہ محدود کر دیا گیا، اب میں پھر کہیں ایسی اس طرف نہ چلا جاؤں کہ آپ بور ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ غیر مانوس مطالب ہیں ممبر سے، بعض چیزیں بیان نہیں ہوتی نا، اب میں غیر مانوس چیزوں کو بڑی محنت سے مانوس بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب بڑی محنت میں نے اس لیے کہہ دیا چونکہ مجھ طالب علم کے بس میں اتنی ہی محنت تھی۔ یقیناً آپ علماء کو اس سے استفادہ کریں گے تو اس سے بہتر انداز سے چیزوں کو سمجھیں گے اور آشنا ہوں گے۔ دین پابند ہے، امام دین پابند ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی دین ہی کے سائے میں ممکن ہے۔ اگر دین سے ہٹ کر اور امام دین سے ہٹ کر ترقی کی کوشش کرو گے تو وسائل ترقی کر جائیں گے، انسان بہت چھوٹا رہ جائے گا۔ آج ایسا ہی نہیں ہے، آج معاشرے سے ساری انسانی قدریں ختم ہو گئی ہیں۔ انسان بڑی گاڑی پہ سوار ہو کے سمجھ رہا ہے میں بلند ہو گیا ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ کدھر انسان بڑا ہوا ہے؟ انسان تو چھوٹا ہوتے ہوتے بونا ہو گیا ہے، کیونکہ انسانیت بونی ہو گئی ہے۔ کیا بڑا ہوا؟ گھر بڑا ہو گیا، اقدار تو مر گئی، انسان تو مر گیا۔ انسان بحیثیت انسان کہاں پہنچا ہے؟ یہ چاند پر جو پہنچا یہ انسان نہیں پہنچا، اب یہ وسائل ہیں جنہوں نے وہاں تک پہنچا دیا آپ کو۔ خود انسان کہاں پہنچا؟ انسان زمین میں گڑ گیا۔ وہ ہے نا وہ شاعر کے بقول کے چند بیبیاں، جو میں نے پہلا مصرع پتہ نہیں کیا ہے شعر کا، کہ بے ردا جو بیبیاں دیکھیں تو اکبر زمین میں غیرت دینی سے گڑ گیا یا غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ وہ کبھی زمانہ تھا کہ اقدار کے مارے لوگ زمین میں گڑ جاتے تھے کہ جب قدریں پامال ہو رہی ہوں۔ آج معاملہ برعکس ہے، آج جو پامال کرنے والے وہ بتاتے ہیں ہم نے کیا ہے، اور بعض انہیں داد بھی دے رہے ہوتے ہیں، واہ کیا کیا، یہ آپ ہی کر سکتے تھے، کسی اور کے بس میں نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ بس حضور امامت، امت کی امامت امام عادل کے ہاتھ میں ہوگی۔ کسی زمانے میں امام عادل کے سوا کوئی حق نہیں رکھتا کہ امت کی قیادت اور امامت کرے، اور یہ امام لوگ نہیں بنائیں گے۔ امام لوگوں کے بنانے سے بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ رہبر لوگوں کے بنانے سے بنتا ہے؟ چونکہ بندے بنا نہیں سکتے، لوگ بنا نہیں سکتے۔ لوگ بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے، پھر جو اپنے جیسا بنائیں گے وہ کیسا امام ہوگا کہ اسے بتانا پڑے گا بھائی تم یہاں غلطی کر رہے ہو، یہاں غلطی کر رہے ہو۔ امام کو خدا نے عصمت عطا ہی اس لیے کی ہے کہ امام کے پیچھے سب نے چلنا ہے۔ یہ خطا نہیں کرے گا تو پیروکار خطا نہیں کریں گے، اگر امام خطا کار ہوا تو پیروکار بھی خطا کار ہوں گے۔ اب ذرا اس بات پہ ذرا اور توجہ کر لیجئے، ہم آیت قرآنی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسی پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، کیا یہ امامت میری ذریت کو بھی ملے گی؟ حضرت ابراہیم فوراً بارگاہ خدا میں دست سوال، کہا لا ینال عہد الظالمین،
جواب یہ آیا خداوند متعال کی جانب سے کہ اے ابراہیم، امامت میرا عہد ہے، عہدی، عہد الظالمین، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ میرا عہد کسی ظالم تک نہیں جائے گا. یعنی زمانہ قدیم میں 1400 سال پہلے بھی کوئی ظالم امت کی قیادت و امامت نہیں کر سکتا، اور قیامت تک کوئی ظالم یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ امت کی امامت کر سکے. اب سوال یہ ہے، آپ کس سے متعلق مشہور ہے کہ آپ اشارے سمجھتے ہیں. اگر اشارہ سمجھ گئے تو لطف لیں گے، نہیں تو جو بات میں کر رہا ہوں اتنی بھی سمجھ گئے تو خوب ہے. بھئی اگر کوئی ماضی میں گناہگار رہا ہو، ظلم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ، ٹھیک ہے جی، ظلم کا مطلب خطا. آپ کہتے ہیں نا دعائے کمیل میں، انی ظلمت نفسی، خدا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. خوب اگر کوئی ماضی میں ظالم رہا ہو اور توبہ کر لے تو کیا یہ امام بننے کا اہل ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ توبہ کرنے والے کو تو مقام ہی بڑا بلند ہے. آپ ہیں سب میرے ساتھ؟ بھائی خدا توبہ کرنے والے سے خدا محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے پہ معاف کر دیتا ہے. اچھا گناہ بھی مختلف طرح کے ہیں. کبھی انسان چھوٹا گناہ کر رہا ہوتا ہے، چھوٹا ظالم ہے، کبھی بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے، بڑا ظالم ہے. اور ان گناہوں میں ایک بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے خدا کا کسی کو شریک ٹھہرا دینا. شرک ایسا ظلم ہے جسے ظلم عظیم کہا گیا ہے. بس اگر کوئی ماضی میں مشرک رہا ہو اور پھر اسلام لے آئے تو کیا ممکن ہے کہ امت اسلامیہ کا امام بن جائے؟ بھئی توبہ تو پاک کرتی ہے، توبہ تو مقامات عطا کرتی ہے، ہاں توبہ جنت پہنچا دیتی ہے، امامت کے لائق نہیں بناتی. کیونکہ جنت خدا نے نیک لوگوں کی راحت کے لیے بنائی ہے، امامت خدا کا عہد ہے. یہ ہم نے کہاں سے استنباط کر لیا؟ خود اس آیت کے اندر. ینالو، لا ینالو، فعل مضارع پہ لام نفی داخل ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر کوئی ظالم رہا ہو ماضی میں، اگر کوئی ظالم ہو حال میں، اور اگر کوئی ظلم کرے استقبال میں، کسی بھی زمانے میں ظلم کیا ہو، امامت اتنا پاکیزہ عہدہ ہے کہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا. یہ منصب، یہ مقام خدا اگر کسی کو عطا کرے گا تو وہ صرف عادل کو عطا کرے گا. وہ اسے عطا کرے گا کہ جسے خدا نے لائق عصمت جانا. اب ایک نقطہ جو میں نے چند مرتبہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کرنے کی کوشش کی ہے اشارتاً، آج ذرا تھوڑی سی مقدمے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آیا امام ہونا علی کا شرف ہے یا علی باشرف ہیں اس لیے امام ہیں؟ بھئی امامت ہے عہدہ، امامت ہے عہدہ. عہدہ کسی کو بلند کرتا ہے یا کوئی بلندیاں رکھتا ہو تو منصب کے لائق ہوتا ہے. بھئی منصب تو کسی کو بلند نہیں کرتا نا، مقام تو کسی کو بلند نہیں کرتا. انسان لائق ہو، اتنا لائق ہو کہ خدا اسے علی کہے. اب آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر یہ نقطہ کر رہا ہوں کہ بھئی علو، بلندی، علی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا علی کو علی کس نے کہا؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے بتایا کہ جب یہ نومولود میری آغوش میں آیا نا تو ایک منادی ندا دے رہا تھا کہ خدا نے اس اپنے بندے کا نام اپنے اسم سے مشتق کر کے علی رکھا ہے. پھر کہا خدا کا یہ کہنا ہے کہ میں نے خود اس نومولود کو ادب سکھایا ہے، میں نے خود اسے علم کے گہرے رازوں سے آشنا کیا ہے. یہ میرے گھر کی چھت پر جا کر اذان حق بلند کرے گا، یہ میرے گھر سے بتوں کا خاتمہ کرے گا. کامیاب ہوا وہ جس نے اس کی محبت رکھی اور جس نے اس سے اطاعت کی، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے علی کا بغض رکھا اور علی کی اطاعت نہ کی. خوب کس نے علی کو علی کہا؟ اللہ نے علی کو علی کہا. خدا نے اپنے لیے سب سے پہلے جس اسم کا انتخاب کیا وہ اسم علی ہے. علی یعنی بلند. دوسرا اسم جو خدا نے اپنے لیے اختیار کیا وہ اسم عظیم ہے. عظیم یعنی بزرگ.
اور جب علی کو اس دنیا میں بھیجا تو کہا میں علی الاعلیٰ ہوں اور میرے اس بندے کا نام علی ہے. اچھا علو، علی یعنی بلندی، علو بلندی کتنی قسموں کی ہو سکتی ہے؟ فرض کر لیتے ہیں ایک بلندی حضور ہوتی ہے مکانی بلندی. مثلا آپ فرش اعضاء پہ تشریف فرمائیں، میں کچھ بلند ہو کے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے ممبر پہ بیٹھنے سے میں بلند ہوا ہوں یا یہ ممبر؟ بھائی میں مکان کی چھت پہ چلا گیا تو میں بلند ہوں یا مکان؟ مکان بلند ہوا نا. میں تو اس لیے بلند ہوں کہ مکان کے اوپر ہوں. یہ بلندی تو ہے مگر یہ مکانی بلندی ہے، حقیقی بلندی نہیں ہے. اب غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، کوئی اور ممبر پہ نظر آئے، علی زیر ممبر نظر آئے، علی وہاں بھی علی ہے، علی یہاں بھی علی ہے. اسی طرح سے ایک بلندی اعتباری بلندی. مثلا آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی جاب کے بڑے مزے لیے ہوئے ہیں. جب عہدے منصب پر تھے تو عجبی انداز تھے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب میں اپنی ڈیوٹی پہ بحال تھا تو جس کو فون کرتا تھا میرے ہاں مجلس پڑھنے آ جاتا تھا. وہ نام بھی انہوں کے لے رہے تھے جو آپ کے میرے قابو بھی نہیں آتے. تو میں نے کہا آپ کس محکمے میں تھے؟ کہنے لگے میں FIA میں تھا. میں کہا اس میں تو آپ کو فون بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی، ویسے ہی آ جانا چاہیے تھا 2-4 کو. کہنے لگے جب سے فارغ ہوا ہوں تب سے جب کال کرتا ہوں تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی غیر سے بات ہو رہی ہے. منصب کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں حضور، اور یہ منصب چلا جائے تو اب میں نے بعضوں کا دل نہ دکھا دیا ہو یہاں پر بھی کہ جو انجوائے کر چکے ہوں یہ مزے. یہ بھی بلندی ہے، لیکن یہ بلندی اعتباری بلندی. آج ہے کل بھئی اعتبار کر لیا گیا آپ یہ ہیں، ابھی یہ عہدہ ہے ابھی نہیں ہوگا. جب عہدہ ہے تب مزے ہیں، جب چلا گیا تو کوئی مزے نہیں ہیں. اس لیے حضور نہ ہمیں مکانی بلندیوں پہ اترانا چاہیے اور نہ اعتباری بلندیوں پہ اکڑنا چاہیے. بھئی آپ میں سے بھی بہت سارے یہ بلندیاں رکھتے ہیں نا، پھر بھی کیوں آ کے فرش عزائے حسین فرش پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ کو کہیں اور فرش پہ کوئی بٹھائے نا ناراض ہو جائیں گے آپ. یہاں کیوں بیٹھے ہیں فرش پہ؟ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس اعتباری بلندی کے ذریعے سے کسی دنیا دار کو تو اپنا آگے جھکا سکتا ہوں. خدا کی بارگاہ میں مقام چاہیے تو یہاں بھی حسین کا عزادار بننا پڑے گا، وہاں بھی عزائے. اس بارگاہ میں بھی اسی عنوان کے ساتھ معشور ہونا پڑے گا کہ میں عزادار حسین ابن علی. تیسری بلندی حضور ہے مانوی بلندی. یہ حقیقی بلندی ہوتی ہے. اس بلندی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی گرا نہیں سکتا. پوری دنیا مل کے کوشش کرے کہ اسے گرا دے جسے خدا نے بلند کیا ہے، جو حقیقت میں بلند ہے. اب میں اور آپ دیکھنا چاہیں کہ ہم کتنے بلند ہیں تو یہ دیکھیں کہ جب کوئی ہمارے بارے میں بات کرتا ہے، ہم دیکھیں اچھائی تو سب سن لیتے ہیں، مثلا کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے اندر کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اس سے بدلہ دینے کا دل کرتا ہے، جواب دینے کا دل کرتا ہے، یا نہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ آپ گزر جاتے ہیں. کوئی احساس دل میں پیدا نہیں ہو رہا. احساس اگر پیدا ہو رہا، جتنا احساس پیدا ہو رہا ہے اتنا میں بلند نہیں ہوں، پست ہوں. اور جتنا تنقید سن کے اطمینان ہے، جہاں جائز تنقید ہے قبول کر رہا ہوں، جہاں ناجائز ہے کرنے والے کے لیے دعا کر رہا ہوں. تنقید جائز بھی تو ہو سکتی ہے نا، اور کسی بھی مرحلے پہ ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ایک خاص بلندی ہے جو میرے اندر پائی، میری روح میں پائی جاتی. دنیا مل کے کہے میں غلط اور میں جانتا ہوں کہ میں صحیح، نہ راہ در کروں گا، نہ رستہ چھوڑوں گا، نہ بات بدلوں گا. اور دنیا مل کے کہے آپ حضرت آغا اور میں جانتا ہوں میں کون. تو بھئی اپنے بارے میں علم میں رکھتا ہوں اور دوسروں کے قول پہ عمل کر رہا ہوں، اس سے بڑا جاہل ہوگا کون؟ بھئی اپنی اچھائیاں مجھے پتہ ہیں، اپنی برائیاں مجھے پتہ ہیں، میں اپنے علم پہ عمل کرنے کے بجائے. یہ تو خاص لطف ہے نا پروردگار کا کہ وہ ایسا علیم ہے کہ ہمارے بارے میں سارا علم رکھتا ہے، مگر پھر بھی جب کوئی کہہ دے نا میں نے اسے خیر کے سوا نہیں دیکھا، بندے کی بات مان لیتا، کہنے والے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے اسے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہو. یہ خدا کا لطف ہے. اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہ کریں حضور، خسارہ اٹھائیں گے اگر ہم دوسروں کے کہنے پہ چڑھ گئے اور کسی کے کہنے پہ اتر گئے. بلکہ حقیقی بلندی اپنے اندر پیدا کریں. حقیقی بلندی ہے
شہید مطہری کے مطابق حقیقی بلندی یہ ہے کہ حقیقی بلند پستیوں کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اگر مثلا گناہ کروں گا تو یہ سزا ہو جائے گی، نہ بھائی، یہ تو اتنی دیر تک تو سوچتا ہی نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا تعلق ہے بلندیوں سے. مثلا الفاظ سادہ، میرا تعلق ہے علی سے، گناہ ہے پستی، علی ہے بلندی، تو بلندی سے تعلق رکھنے والا پستیوں میں مبتلا ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے کو ضائع نہیں کرتا. اور ٹانگ کہیں پھسل جائے تو خداوند متعال نے فوراً ایک در کھلا رکھا ہے جسے در توبہ کہتے ہیں، فوراً وہ در کھٹکھٹاتا ہے. سید ساجدین فرماتے ہیں پروردگار تو نے خود ہی تو یہ دروازہ کھولا ہے، اب میں اگر اس دروازے سے آ گیا ہوں تو آنے والے کو تو قبول نہیں کرے گا، اگر تو قبول نہیں کرے گا تو پھر کون قبول کرے گا. بس حضور آج کچھ مقدمات میں مجلس کا وقت ذرا گزر گیا، 5-7 منٹ اگر آج اوپر چلے جائیں، مجھے امید ہے اجازت دیں گے. آپ اجازت دیتے ہیں تو صلوات پڑھ لیں محمد والے صلی علی محمد. وہ سلسلہ بھی جاری رہے جو ہم اصل متن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ائمہ کے اقوال ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ کیسا مقام ہے. حضور روایت کہتی ہے کہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے خوب یہ 2 روایات میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بلند صلوات پڑھ لیں، بلند صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی. امام فرماتے ہیں جو ہمارے مصائب کو یاد کر کے روئے، دوسروں کو رلائے، اس کی آنکھ میں آنسو آئے، تو قیامت کے دن جب دوسروں کی آنکھیں رو رہی ہوں گی، ہمارے غم میں رونے والا قیامت کے دن خوشحال ہوگا، اس کی آنکھ نہیں روئے گی. پھر امام فرماتے ہیں جو ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، تو قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہوں گے، اس کا دل زندہ ہوگا. یعنی ان مجلسوں کا ایک عنوان احیاء القلوب ہے. مجلس عزائے حسین ابن علی یعنی مجلس احیاء القلوب، دلوں کو زندہ کرنے کی مجلس ہے. دل مردہ کیسے ہوتے ہیں؟ دل مردہ ہوتے ہیں پستیوں سے، دل مردہ ہوتے ہیں گناہوں سے. کہتے ہیں جب انسان ایک خطا کرتا ہے، ایک نقطہ دل پہ لگتا ہے، سیاہ نقطہ، پھر ایک اور کیا، یہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے. غم حسین کا آنسو کیا کرتا ہے؟ ایک آنسو اس دل کو شفاف کر دیتا ہے. ایک مجلس عزائے حسین ابن علی، ایک مجلس. اب اس ایک مجلس کے پیچھے بھی ایک پورا سمندر ہے کہ ایک مجلس کون سی؟ یہ ایک مجلس وہ جس میں امر امامت زندہ ہو. دیکھیے نا، مجلس ہو اور مجلس کرانے والا پھول جائے، بڑی مجلس ہو گئی ہے. اچھا کن معیارات پہ مجلس بڑی ہوئی ہے؟ بھائی تعداد بہت زیادہ تھی، اتنے لوگ تھے کہ گننا، دیکھنا، حساب کرنا مشکل ہو رہا تھا. اچھا بڑی ہو گئی مجلس. دوسرا، بھائی جب پڑھنے والا پڑھ رہا تھا تو کوئی بھی اپنے مقام پر نہیں بیٹھا تھا، سب اچھل اچھل کے داد دے رہے تھے. پڑھنے والے نے کیا پڑھا یہ تو یاد نہیں ہے، لیکن لوگوں کا ریئیکشن یہ بتا رہا ہے کہ مجلس بڑی تھی. اچھا جی، اور ہم نے لوگوں کے لیے نیاز پکائی تھی، وہ اس مقدار میں پکی تھی. بس اتنی بڑی تعداد میں اگر نیاز، مثلا ایک صاحب اپنی مجلس کی بڑائی بیان کر رہے تھے، کہا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، 300 سپیکر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. مجلس بڑی ہو گئی. بھائی 300 سپیکر کا مطلب ہے مجمع کتنا ہوگا؟ اگر یہ سارے بڑائی کے معیارات ہیں، مجھے بتاؤ کربلا میں یہ سارے معیارات کہاں پائے جا رہے تھے؟ دیکھا پھر آپ نے ایسے موقع پہ مجھے تنہا چھوڑا. اس کی تائید بھی تو ویسے ہی کر سکتے تھے جیسے پہلی باتوں کی کر رہے تھے. کوئی غلطی ہے تو بتا دیجئے، میں اصلاح کر لوں گا. بھئی بڑی ہو گئی نا مجلس. کس نے بڑا کیا؟ تعداد نے بڑا کیا. کس کی تائید نے بڑا کیا؟ لوگوں کی تائید نے بڑا کیا. کس نے بڑا کیا؟ خب تبرک و نیاز کے اہتمام نے بڑا کر دیا.
وہ بڑی مجلس ہوتی کون ہے؟ کون سی ہے؟ حضور ہر وہ مجلس بڑی ہے جس کا مقصد بڑا ہے. خود کی نمائش بڑا مقصد نہیں ہوتا. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں متعارف ہو جاؤں. اللہ اکبر، کیا مقام ہے واقعی. کیا انسان جنت و جہنم کے درمیان میں دیکھتا ہے. یہ ایک جملہ رضا امام کے لیے جنت پہنچا دے گا، یہ ایک جملہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے جہنم لے جائے گا. کیا مابین جنت و جہنم ہے؟ اور میں نہیں، ہم سب کس کے لیے سن رہے ہیں؟ کس کی خوشنودی مقصود ہے؟ کیوں بیٹھے ہوئے اس فرش عذاب پہ؟ احیاء القلوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل جو دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کی نظر میں دنیا اتنی حقیر کر دو جتنی علی نے دنیا کی حقارت دکھائی ہے اور لوگوں کو بتائی ہے. اور ان چیزوں کا مقام اتنا بلند کر دو کہ جن سے دل واقعاً زندہ ہوتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام کا قیام کس خاطر تھا؟ کتنے مردہ دل تھے کہ یزید کو اپنا رہبر و قائد تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے تھے. مروان نے کہا آقا بیعت کر لیجئے، کوئی بات نہیں، اگر نہ کی آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا پہلا جملہ کفال الاسلام السلام، حسین اس اسلام پہ فاتحہ پڑھتا ہے جس کا حاکم یزید ہو. کبھی تنہائی میں اس بات کو جا کے سوچئے گا. یہ نقطہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کیوں آقا حسین نے یہ جملہ فرمایا کہ اگر یزید حاکم ہو جائے، چونکہ یہ بات تو آقا اس وقت کر رہے ہیں نا جب ابھی یزید نے قتل نہیں کیا ہے، یزید نے ابھی ظلم نہیں کیا ہے، ابھی تو کربلا برپا نہیں ہوئی ہے نا. کربلا سے پہلے آقا حسین کو یزید میں کون سی برائیاں نظر آ رہی ہیں کہ فرماتے ہیں اگر یزید حاکم ہوا تو امت اسلامیہ پہ فاتحہ پڑھ لو. امت اسلامیہ اس قدر پست ہو گئی کہ یزید جیسے کوئی امام بنائے گی. دیکھو یہ ایک جملہ آپ استقبال کریں گے اس جملے کا. دیکھو غدیر چھوڑنے کی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر یزید جیسے کو ماننا پڑتا ہے. یہ غدیر فراموشی کی سزا ہے کہ یزید جیسا امام بنے اور پھر تم اسے مانو امام ضلالت، امام گمراہی، اور اس کی قیادت میں بڑے انعام سے نمازیں پڑھنے کو سعادت سمجھو. سید الشہداء نے پہلے اپنے خطبوں کے ذریعے سے احیاء القلوب کی کوشش کی. خطبہ منا دلوں کی زندگی کے لیے تھا. لوگوں کو جمع کیا، 800 تابعی، 200 صحابی، 1000 افراد کا مجمع منا کی سرزمین پر خیمہ لگایا اور منا کی سرزمین پہ خیمہ لگا کے 16 فضائل پڑھے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے، اور لوگوں سے کہا بتاؤ کہ میرے بابا ایسے نہیں تھے. سب نے گواہی دی ایسے تھے. پھر کہا دیکھو جب دین کا حکم ٹوٹتا ہے تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو، جب تمہاری اپنی رسمیں ٹوٹتی ہیں تو چیخیں مارتے ہو. بس یہ جملہ سمجھایا آقا نے اس پورے خطبے کے اندر. یہ احیاء القلوب تھا کہ جس سے مربوط ہونا چاہیے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہے. جب اس گفتگو کا حل نہیں ہوا تو آقا حسین نے یہ احیاء القلوب کیا اپنے پورے وجود سے. اپنا سب کچھ جو کچھ تھا میرے اور آپ کے دلوں کی بیداری کے لیے، قیامت تک کی بشریت کے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آقا نے سب کچھ خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کہ تمہیں پانی کی چھینٹیں نہیں جگا رہی، تمہیں حسین ابن علی کا پاکیزہ خون چاہیے. صرف خون نہیں بلکہ ردائے زینب بھی دے دی. سب جو کچھ آقا کے پاس تھا سب کچھ دے دی. لوگ سمجھتے چونکہ جن کا دین کا تصور محدود ہے وہ سمجھتے ہیں، اب ممبر سے یہ بات کہہ دی گئی کہ آقا حسین نے کہاں پورے سفر میں امر بالمعروف کیا، کہاں نہیں از منکر کیا. تم نے کس مدرسے میں معروف و منکر کا مطلب پڑھا پہلے یہ بتاؤ. تم نے کس کتاب میں معروف و منکر کو سمجھا پہلے یہ بتاؤ. مولانا آپ کو صرف تقریر سے معروف و منکر کرنا آتا ہے، حسین اپنے پورے وجود سے امر بالمعروف و نہی از منکر کرتے ہیں. بھئی ایک مرتبہ آپ نے امر بالمعروف کیا، کسی کو زبان سے کہہ دیا. ایک مرتبہ آپ نے مجلس، ایسا مقام، ایسا درس منعقد کیا جس میں چند لوگ جمع ہوئے، بیٹھے، کسی دوسرے کی باتیں سنی، تو جس نے یہ انعقاد کیا کیا وہ امر بالمعروف نہیں کر رہا ہے؟ کیا وہ نہی از منکر نہیں کر رہا ہے؟
بھائی کر رہا ہے، اپنے پورے وجود سے کر رہا ہے۔ وہ جس نے مجلس میں مال خرچ کیا یہ کون ہے؟ یہ امر بالمعروف کر رہا ہے، یہ نہی از منکر کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں پورے سفر میں آقا حسین نے کہاں امر بالمعروف کیا؟ پورے سفر میں کہاں آقا نے روکا؟ ہم تو شہادت دیتے ہیں آقا حسین یہ آپ نے جو معروف کو معروف بتایا تو دنیا کو پتا لگا یہ دین ہے اور یہ حق ہے۔ اگر حسین نہ بتاتے تو کہاں پتا لگتا کہ کون سی چیزیں معروف ہیں کون سی منکرات ہیں؟ یہی تو مشکل ہے یزیدیت کی۔ یزید خلط ملط کر دیتا ہے، حق کو باطل بنا دیتا ہے، باطل کو حق بنا دیتا ہے، منکر کو معروف بنا دیتا ہے، معروف کو منکر بنا دیتا ہے۔ بس یہ مجالس بھی چونکہ تسلسل کربلا ہیں، ان مجالس کا مقصد بھی احیاء القلوب ہے، دلوں کی زندگی ہے۔ اس عنوان سے کبھی مجلس کو دیکھیے، اس عنوان سے کبھی مجلس منعقد کیجئے، خدا کی قسم آپ پشیمان نہیں ہوں گے۔ ابھی پشیمانیاں اٹھانی پڑتی ہیں نا آپ کو بعض اوقات۔ مثلا کئی سالوں سے میں ملا، بڑے دیندار لوگ ہیں، مجلس کی باری آتی ہے کہتے ہیں مجلس کا مضمون یہ، ایک مولانا بڑی خوبصورت تقاریر کرتے ہیں اور لاہور کا سب سے بڑا مجمع ان کو سنتا ہے۔ ایک صاحب نے ان پر اعتراض کیا کہ یار یہ سلام کی باتیں بتا کے چلے گئے کہ سلام کیا کرو، کہ یہ بھی کوئی بات ہے بتانے والی، یہ تو مسجد کا مولوی بتا دے گا۔ بھئی وہ بات جو آقا حسین بتا رہے ہیں تمہاری نظر میں اتنی حقیر ہے کہ وہ مجلس کا موضوع بھی نہ بنے؟ اس مسجد کے مولوی کو تم سمجھتے کیا ہو؟ جتنا کچھ اس کو سمجھتے ہو اتنا ہی سلام کو سمجھو گے۔ یہ نئی باتیں سننے کی عادت کہ کچھ نیا پیش کیا جائے، اس نے کہاں پہنچا دیا ہمیں؟ اب دیکھیے آج ساری کربلا خیالی ہے۔ میں پچھلے سال یہ باتیں ہم کرتے سنتے ضرور ہیں، لیکن جب پیش آئے نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجلس پڑھ کے آگے بیٹھا، عجیب حالات میں تھا۔ میرے بعد ایک صاحب آئے، ان کو کوئی ڈانٹ رہا تھا کسی بات پہ، ذاکر تھے وہ، ایک دم میری طرف ان رخ کیا اور کہنے لگے مولانا میں ساری چیزیں صحیح پڑھتا ہوں لیکن یہاں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا مصائب پڑھنا، اس لیے میں نے سب جھوٹ پڑھا ہے۔ کہنے پر کہا انہوں نے کہا تھا مجھے، کہا ان کے بچوں نے کہا تھا کہ بڑوں کی بات نہیں سننا، وہ حق سنانے کا کہتے ہیں چھوڑو، وہ سناؤ کہ ہم اپنے چہرے پر ہاتھ ماریں، چہرے پر ماتم کریں۔ آغایان محترم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ایسے ایسے درد ہیں، میں آپ کو سنانے لگوں تو اب ایک اور مجلس ہو جائے گی یہیں پر۔ اور اگر کسی کو سناؤ، ناراض ہیں، سب ناراض ہیں، کوئی ایسی بات سننا نہیں چاہتا، سمجھ سب رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، اس غلطی کو روکنا نہیں چاہ رہا۔ آپ قدم بڑھا لیجئے، کیا پتا آپ کے قدم اٹھاتے ہی موت آپ کی منتظر ہو اور ایک قدم آپ ایسا اٹھا لیں کہ ایک ایسی رسم قائم ہو جائے کہ جس کے بعد یہ تمام باطل مواد سب ہٹ جائے اور ساری مجلسیں احیاء القلوب کا ذریعہ بن جائیں۔ ان خطباء کی قدر کیجئے جو آج آپ کو دین پہنچا رہے ہیں ان حالات میں۔ آخر الزمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ آخر الزمان میں دیندار رہنا گویا اپنے ہاتھوں سے کانٹے نچوڑنا۔ اس تعبیر پہ غور کر رہے ہیں؟ کانٹے نچوڑنا۔ اب یہاں اگر کوئی آپ کو میسر آ جائے کہ جو آپ کو دین سے قریب کرنے والا، تو یہ مت کہو کہ دین کی بات ہلکی ہے، بھاری بات کرو۔ بھاری بات کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے فن کی مہارت دکھاؤ، یہ بھاری بات ہوتی ہے۔ سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ جو آقا حسین نے فرما دی۔ مجلسیں کیسی ہونی چاہیے؟ ایک معیار لے لیجئے اور اسی معیار پہ پرکھیے۔ مجلسیں کیسی ہونی چاہیے؟ اپنے آئمہ کے خطبات اٹھائیے جو ہمارے گھروں میں نہج البلاغہ موجود ہے، خطبوں کو اول سے آخر تک پڑھیے، جو کچھ ان خطبوں میں موجود ہے وہ سب کچھ زمانے کے امام کے خطبوں میں بھی ہوگا۔ اگر زبان کے چسکے کی عادت پڑ گئی، امام زمانہ کو بھی مشورہ دو گے آقا آج مزہ نہیں آیا، سوچ کے استغفر اللہ نکلا۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آقا آج لطف نہیں آیا، آج مزہ نہیں آیا آپ کی مجلس میں، آج فلاں نقطہ نہیں تھا، آج فلاں پہ حملہ نہیں تھا۔ ائمہ کی مجلسیں دوسروں کو جلانے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بہت غلط بتایا ہے کسی نے کہ فلاں کو جلانے کے لیے ہم مجلس کر رہے ہیں، فلاں کا نکاح باطل کرنے کے لیے ہم مجلس کر رہے ہیں۔ نہ بھائی، وہ جس کا ہونا ہے یا جس نے جلنا ہے وہ خود ہی جل جائے گا۔ جس طرح آپ مومنین ہیں، آپ پر خدا کی رحمتیں ہی رحمتیں،
اسی طرح سے ایک گروہ ہے جس پہ خدا کی لعنتیں ہی لعنتیں ہیں. آپ ذکر کرتے جائیے وہ آپ جلے گا. آپ کا مقصد جلانا نہیں ہے بلکہ جی لانا ہے. جی لانا یعنی زندہ کرنا، جلانا یعنی ختم خاکستر کر دینا. جی لانا کام ہے، آپ کا کام زندہ کرنا ہے. اتنی زندگی عطا کر دو کہ مومنوں کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں اطمینان و سکون آ جائے. اور وہ ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان سیرت اہل بیت کا پابند ہو جائے. اس سیرت کو اختیار کرو، پھر زندگی کے مزے لوٹو، پھر زندگی کا لطف دیکھو کہ کتنا ہے. جب انسان اہل بیت کی سیرت اختیار کرتا ہے نا حضور، آج ہمیں آسائش اور آرام مزہ دیتا ہے، اہل بیت کے عاشقوں کو تکلیفیں مزہ دیتی ہیں. بھائی دار پہ زبان کٹوانا اور پھر مطمئن رہنا، یہ کیا مقام ہے؟ بھائی زبان کٹ گئی پھر مطمئن، کہا میرے مولا کا کہا سچ ہو گیا. اچھا جب مولا کا کہا سچ ہونے کی اتنی تمنا ہو نا، پھر خدا برکتیں بھی بڑی دیتا ہے. پھر ان کا وجود ہی مولا کے ذکر کی ضمانت بن جاتا ہے. اب وہ مصرے ہیں نا چند کے فراز دار سے میسم ایسے ہی دے دیتے ہیں. بیانات تو ہم بھی دیتے پھرتے ہیں، ہر ایک میں جرت ہے یہ بیان دینے کی. میں یہ بیان دوں، کیا حیثیت ہے اس بیان کی؟ جو خود ذکر کہتے ہیں، ذکر یاد کرنے کو، جو اپنی زندگی میں علی کو کبھی یاد نہیں کرتا، وہ کیسے بیان دے گا کہ ذکر علی باقی رہے گا؟ یہ بیان دینے کی ہمت تو اس میں ہے نا جو دار پہ جا کے بھی علی کو نہ بھولے. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ بس حضور زخم سے لذت لینا یہ صرف حسین کے عاشق جانتے ہیں. تکلیفوں سے لطف اٹھانا، ہمیں زخم نظر آ رہا ہے اور زخم کھانے والا اپنے لیے سعادت جانتا ہے. کیوں؟ چونکہ کس راہ میں زخم لگا ہے، کہاں مصیبت اٹھائی. آقا نہ جائیے، آپ جا رہے ہیں تو اپنے اہل حرم کو ساتھ نہ لے کر جائیے. کہا نہیں، ان اللہ شاء ان یراہ قتیلا، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. خدا چاہتا ہے مجھے قتل ہوا دیکھے، خدا میرے اہل حرم کو اسیر ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہ خدا کا ارادہ، دین خدا کا تقاضا یہ ہے کہ اب حسین اپنا سب کچھ قربان کر دے. خدا چاہتا ہے کہ اگر علی اصغر کا گلا چھدنا ہے تیرے سے شعبہ سے، یہ ارادہ خدا ہے. حسین اس ارادے پہ راضی ہے. رضن بقضائک تسلیما لہ. اگر خدا چاہتا ہے میری سکینہ کو تماچے لگیں، حسین راضی ہے. اتنا آسان نہیں ہے، ذرا تصور کرنا. جن کی اولادیں ہیں وہ تصور کرو. آج فلسطین کے مظلوموں کو دیکھو نا، واقعا دل پھٹتا. وہ ماں کیسے دیکھتی ہوگی میرے سامنے بچہ بھوک سے مر رہا ہے، میرے سامنے بچہ پیاس سے مر رہا ہے، بم ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں بچوں کو. مائیں بیٹھ کے زندہ بچوں کے اعضاء پہ نام لکھ رہی ہیں کہ جب بم کے ذریعے سے ٹکڑے ہو جائے گا اس کے اعضاء کو جمع کر لوں گی. کیا قیامتیں. یہ کروڑوں جانیں قربان حسین کے علی اصغر پر. اللہ، کربلا میں کیا کیا ظلم ہوئے. آج میرا ارادہ تھا کہ ننھی سکینہ کا ذکر کروں. کون سکینہ؟
کہ جب بابا نے آخری ودا کرنا چاہا ذوالجناح کی ٹاپوں سے لپٹی کا بابا نہ جائیے. بابا صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا. اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا, میرا بابا پیاسا ہے, میرا بابا تنہا ہے. جب آقا حسین نے کچھ دیر گفتگو کی کہ بابا اب آپ جائیے. آقا حسین نے فرمایا سکینہ میں نے خدا سے دعا کی تھی, خدا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما کہ جو میرے دل کا سکون ہو, اور جب میں خدا کی راہ میں قیام کروں تو وہ مصیبتوں پہ صبر کرے. سکینہ نے کہا بابا آپ جائیے. کہا ہوگا بابا میں تماچے کھا لوں گی, میں گوشوارے لٹوا لوں گی, لیکن بابا جب رات کو سونے کا وقت آئے گا نا میں مقتل چلی آؤں گی. بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے گا. جب آقا حسین کو روانہ کر دیا نا, اور شہادت کے بعد راہوار لوٹ کر آیا, زین ڈھلکی ہوئی تھی اور چہرے پہ آقا حسین کا خون لگا تھا. آگے بڑھ کے سکینہ نے یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو کہاں چھوڑایا. سنیے نا, ایک بچی کیا پوچھ رہی ہے, ایک 4 سال کی بچی جس کا بابا حسین ہے, کہ یا جواد آبی حل سقی آبی ام قتل اتشانا, بس مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا. اجرکم رب, میرے بابا کو پانی دیا یا تشنا ذبح کر دیا. اور پھر پورے سفر میں ظالموں کو جہاں جہاں موقع ملا دشمنی حسین میں سکینہ پہ اتنے ظلم کیے کہ پانی دکھاتے تھے پلاتے نہیں تھے. جب 11 محرم کی صبح قافلے روانہ ہونے لگے, بیبیاں بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہونے لگی, شمر لعین آگے بڑھا, کہا میں اس بچی کو الگ اونٹ پر بٹھاؤں گا. زینب کہتی ہے یہ بچی تو کبھی کجاوے والے اونٹ پر بھی نہیں بیٹھی, یہ بے کجاوا اونٹ پر کیسے بیٹھے گی. کہا میں انتظام کر دوں گا. سنو کہ عزاداروں کیا انتظام کیا, بچی کو اونٹ پر بٹھایا, رسی کا ایک ٹکڑا لیا, ایک پاؤں باندھا, ناقہ کے نیچے سے گزار کے دوسرا پاؤں باندھ دیا. نبی کے ایک صحابی ہیں ابازر جو مرد صحرائی تھے, انہیں جب ملک بدر کیا کہ ربضہ بھیجا گیا, ابازر کو بھی ناقہ کے ساتھ باندھ دیا گیا. جب ابازر منزل پہ پہنچے تو رانوں پہ ہڈیاں تو تھیں, گوشت نہیں تھا. مجھے نہیں معلوم کہ یتیمہ حسین پر کیا قیامت گزری, مگر سفر میں ایک منزل ایسی آئی کہ سر حسین زمین میں گڑ گیا. آقا حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا. شمر لعین آگے آیا, کہا میں نے منع کیا تھا میری مرضی کے بغیر قافلہ نہ روکنا, کیوں روکا. کہا حسین آگے نہیں بڑھتے. یہ تازیانہ لے کر سید سجاد کی طرف بڑھا, اتنے تازیانے مارے آقا کے بدن سے خون جاری ہوا. نگاہ اٹھا کے اپنے بابا کو دیکھا, کہا بابا رکنے کا سبب بتائیے. کہا میری سکینہ صحرا میں گر گئی ہے, رسی ٹوٹی, بچی گر گئی. زینب نے یہ سنا, قافلے کی مخالف سمت میں دوڑی اور کہتی جاتی تھی میری سکینہ کہاں ہو, اور میری لاڈلی کہاں ہو. اتنے میں دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہے جس کی آغوش میں ننھی سی بچی سو رہی ہے. آگے بڑھ کے کہتی ہے بی بی یہ بچی تو پورے سفر میں نہیں سوئی, یہ تو بابا بابا کرتی رہی, آج یہ تیری آغوش میں کیسے سو گئی. ایک مرتبہ اس بی بی نے سر اٹھایا, کہا زینب مجھے پہچان, میں وہ فاطمہ ہوں, ارے جس کی آغوش میں اس بچی کا بابا اطمینان سے سو. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ, یا غیاث المستغیثین.